بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک با وضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچیوں تک دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم سے کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے۔ ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ آپ سیدھے ہاتھ کے 3 چلو سے اسی طرح 3 کولیاں کیجیے۔ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالے 3 بار سارا منہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنی سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوں تو ان کو ہلا لیجیے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں۔ اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ہلانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اکثر اسلامی بہنیں چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتی ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنیوں تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال پر کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اسی طرح لے جائیے کہ ان دوران انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کیجیے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنی اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑنا یا ہتھوڑا بند کرنا پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار
انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بلکہ مستحب ہے۔ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے۔ الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجیے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رکھنے والوں میں شامل کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی پڑھ لیجیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ عز و جل، تو پاک ہے اور تیرے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔